الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران مرکز، حاضرین محترم اور قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے قرآن انسانی مسائل کا حل عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ عام طور سے جب ہم اپنے مسائل پر غور فکر کرتے ہیں تو یہ جو مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں اور جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، ان کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو ایک سبب یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری ہماری ہو گئی ہے اور قرآن سے ہم نے اعراض کیا ہے، قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ابھی گزشتہ ماہ ایک عشرہ منایا گیا، 14 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع ہو، اور اس پر پورے ملک میں بہت سے پروگرام ہوئے۔ تو یہ صرف اس لیے ہوا کہ امت مسلمہ قرآن کی طرف رجوع کرے، بلکہ یہ ہدایت نامہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس کی طرف رجوع کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا مطالعہ کرے، اس کے مطابق عمل ہو اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ اس وقت میں چند باتیں انسانی مسائل کس طرح قرآن میں حل ہوتے ہیں اس پر، اور قرآن کس طرح حل کرتا ہے، اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ لیکن ایک بات پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ لینے سے یا اس کو اپنے گھروں میں رکھنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ سمجھ لینے اور غور کرنے سے بھی حل نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن کے مطابق جب تک عمل نہیں ہوگا اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دونوں وہ نافذ نہیں ہوں گے، تب تک وہ برکتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بنیادی بات یہ ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ ہم باتیں سنیں تو کم سے کم انفرادی زندگی میں ہم ضرور اپنی نافذ کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کی طرف کا مطالعہ بھی کریں۔ قرآن سے فائدہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم وہ قرآن جو نظام زندگی دیتا ہے وہ پورا کا پورا سمجھیں اس کو پہلے، اور وہ نافذ ہو، تبھی اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تبھی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کوئی آسمانی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے اور اس طرح لیتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل نہیں ہو پاتا اور قرآن جو کچھ چاہتا ہے، جو نظام دیتا ہے، جو سسٹم دیتا ہے، اس کا ایک حصہ نہیں بنتے ہیں، تب تک وہ برکتیں اور وہ فائدے ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ تو قرآن سب سے پہلے جو بات بتاتا ہے، مثال کے طور پر قرآن نے انسان کی حیثیت کیا طے کی ہے اس زمین پر، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی حیثیت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 5 حصے قرآن کے کر سکتے ہیں۔ قرآن کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی حیثیت اور اس کا مرتبہ اور مقام زمین پر کیا ہے اس کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی اس میں بات کہی، هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، ہم نے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ خلیفہ جو ہے ایک بہت بلند اور بڑا عظمت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ اب چونکہ ہم اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی سے بھی اس طرح واقف نہیں جس طرح ہمیں ہونا چاہیے، تو اپنی اس حیثیت کو بھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جب انسان کو بھیجا تو کچھ اپنی جیسی خصوصیات دے کر بھیجی۔ مثال کے طور پر
وہ رحیم ہے، رحم کا مادہ ہمارے اندر بھی رکھا ہے، وہ کریم ہے، کرم کا مادہ ہمارے اندر بھی رکھا ہے، وہ خلاق ہے، اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو تخلیقی مادہ ہمارے اندر بھی رکھا ہے۔ اور جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ الرحمن، میں رحمان ہوں، وہیں یہ بھی کہا کہ میں نے خلق الانسان، اور پھر علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت دی ہے، زبان دی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ نہ بناتا اور خلیفہ بنانے کے بعد اپنی جیسی خوبیاں خصوصیات نہ دیتا تو آج وہ جانوروں کی طرح ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر بول نہ پاتا، وہ اس کے پاس لینگویج نہ ہوتی۔ جن کے پاس زبان نہیں ہے تو کروڑوں سال سے جب تک پیدا ہوئے ہیں، شیر ہے، ہاتھی ہے، جانور ہیں، وہ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن زبان نے، عقل نے، فہم نے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، آج اس کو اتنا بلند کیا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو انسان کا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے کہ زمین پر اس پوری کائنات میں انسان نہیں ہے، کیسی ہوگی زمین؟ یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ وادیاں، یہ اس کا حسن، یہ پھول، یہ باغ، سب بے نور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان نے آ کر ان کو رونق بخشی، اور بخشی نہیں بلکہ اس زمین پر اتنی ترقی کی کہ اب تو آسمان پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ علامہ اقبال الرحمٰن نے یہ بات ایک جگہ کہی ہے کہ اللہ، ان کے تو مکالمے اللہ سے ہوتے تھے نا، ان کو الہامی شاعر کہتے ہیں، بہت بڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے بنائی اگر زمین تو ہم نے سجائی ہے، تو ہمارا خلیفہ ہے نا، اللہ کا خلیفہ ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں دے کر کہ ہم نے سجایا ہے، اور سجانے کا کام بھی بہت بڑا ہے۔ تو اس کا یہ حیثیت، یہ بات بھی اگر اب ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہم کون ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا، بلکہ جب تخلیق کی تو پورے واقعات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب ہم نے انسان کو بنایا تو فرشتوں سے بھی سجدہ کرایا۔ اسی دن سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی، بن گئی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے اس پوری کائنات میں تو انسان ہے۔ سجدہ کرایا، فرشتوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن کہا، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ یہ اس کی یہ حیثیت ہے۔ اب خلیفہ کا تذکرہ آیا تو ایک بات میرے ذہن میں اور آتی ہے۔ خلیفہ کے معنی اگر انگریزی میں ترجمہ کریں، وائس جرنٹ ہوتا ہے، یعنی کسی کی نیابت کرتا ہے۔ ہم اللہ کی نیابت یہاں کر رہے ہیں، اس کے ریپرزنٹیٹیو اور نمائندے ہیں، تو اس نے اپنے کچھ جیسے اختیارات ہمیں دے کر بھیجے، ہمیں اختیار دیا ہے زمین پر۔ اس کو ایک مثال سے اور سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہم پر واضح ہو جائے کہ ہم ہیں کون۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا ہے، کسی دانا کا قول ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خود شناس ہو اور خدا شناس ہو، اپنے آپ کو سمجھے وہ کیا ہے، اور اللہ کو بھی جانے کہ اللہ کیا ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی حیثیت یہاں کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں انگریزوں نے 150 سال حکومت کی، تو وہاں کی کوئین یا کنگ یہاں آ کر حکومت نہیں کرتا تھا، اپنا وائس جرنٹ بھیجتا تھا، اور وائس جرنٹ جو ہے کچھ اختیارات دے کر، اس نے کچھ رائٹس دے کر بھیجتا ہے یہاں تاکہ وہ حکومت کر سکیں۔ جو اصول اور ضابطے کنگ نے اس کو دیے ہیں، بادشاہ نے دیے ہیں، وہ انہی کے مطابق کرتا تھا۔ اگر اس میں ذرا ہیر پھیر کرتا تو اس کو معزول کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو یہاں فساد پھیل جاتا۔ تو ہم اللہ کے جب نمائندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اصول اور ضابطے ہمیں دے کر بھیجے ہیں قرآن کی شکل میں، جب تک ہم ان پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک کنگ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ خوش نہیں ہوگا، اپنی عنایات بھی دے گا، ہمارے مسائل بھی حل کرے گا، لیکن جب ہم اس سے روگردانی کریں گے تو پھر اس کا عذاب بھی آئے گا، وہ پکڑ بھی لے گا۔ وہ یہاں بھی سزا دیتا ہے، اور بعض تو فطری انداز میں سزا ملتی ہے انسان کو۔ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکتا ہے تو چاہے کوئی سزا دینے والا نہ ہو، لیکن اس کو سزا ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا شراب مت پیو، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو لیور خراب ہو جاتا۔ کرپشن نہ کرو، تو اگر کوئی کرتا ہے تو جیلوں میں زندگی جاتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ قرآن کے اصولوں پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس سے دکھ سے، تکلیف سے، مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اپنی یہ حیثیت اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو قرآن سب سے پہلے آپ کو اپنی حیثیت بتاتا ہے۔ اگر مسائل کا حل ہوگا تو آپ کو اپنی حیثیت کے بارے میں بتا، اور آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، کہا اگر آپ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو آپ کا بیہیویئر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔
اگر کوئی بادشاہ کھڑے ہو کر بھیک مانگنے لگے، بے گھر ہو جائے، تو کہ ارے بھائی تم تو بادشاہ اور یہ کر رہے ہو، یا کوئی ایسا غلط کام کرنے جو اس کے شایان شان نہ ہو. تو کوئی ایسا کام، اور خاص طور سے مومنین کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ کے خلیفہ کے ہونے کی وجہ سے ان کی حیثیت مجروح ہوتی ہو. شرم کی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اور زمین پر، اور یہاں پر یہ غلط کام آپ سے ہو رہا ہے. تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہے. قرآن میں دوسرا جو پہلو ہے، قرآن کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا. قرآن میں جو کچھ ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ اور مقام اور اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں قرآن میں. ایک بات تو یہ ہے. تو جب ہم ان ذمہ داریوں سے واقف ہوں گے تو ہمارے مسائل، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور وہ اصول اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمارے مسائل اپنے آپ حل ہونا شروع ہوں گے. وہ فطری انداز میں حل ہوں گے. اسلام اصل میں بہت فطری دین ہے، اس لیے مسائل بھی فطری طور پر حل ہوتے ہیں. دوسرا قرآن کا حصہ ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت بیان کی ہے کہ میں کیا ہوں. چنانچہ سورہ حشر پڑھیں اور بہت سی صورتیں پڑھیں گے تو بار بار اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ نے بتایا کہ میں نے دنیا کو خلق کیا ہے، میں نے دنیا کو بنایا ہے، اپنی خلاقی پر بار بار زور دیا ہے تاکہ اللہ کا ٹھیک سے تعارف ہو جائے. ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، اگر ہم اپنے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتے تو اللہ کی کبریائی اور عظمت سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کون ہے. اور آپ کو معلوم، مختلف انداز میں قرآن کو اگر آپ پڑھتے رہیں تو کوئی سورہ، کوئی آیت ایسی نہیں ہوگی جس میں اللہ نے اپنا تعارف نہ کرایا. علیم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، وہ سو یہ ہے. اور پھر اس اپنے خزانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، کائنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. کہیں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے لوگ انسان پیدا ہو گئے ہیں اور اتنے اور پیدا ہو جائیں اور قیامت تک پیدا ہوں، جتنے سب مل کر اللہ سے مانگیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سب کو ان کی خواہش کے مطابق دے، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں سوئی ڈالیے. اللہ کے رسول نے کہ دیکھیے کتنی بلیغ مثال سے بات کو سمجھا ہے کہ سوئی سمندر میں ڈالیں اور نکال لیں تو سوئی کی نوک پر کتنا پانی آئے گا اور سمندر میں کیا کمی واقع ہو جائے گی. اب یہ بات جب آتی ہے تو کتنے لوگ سوچ سکتا ہے ان کے ذہن میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ پاس خزانے. اب اللہ کے خزانوں کا حال یہ ہے. اچھا، قرآن کریم میں آفاق و انفس پر تدبر کرنے کے لیے بار بار کہا گیا ہے. آسمان و زمین پر تدبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اپنے اوپر بھی تدبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو آفاق پر جب ہم غور کرتے ہیں، اور تھوڑا سا غور کریں، زیادہ نہیں، جس سولر سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس نظام شمسی میں رہتے ہیں، خیر نظام شمسی اور کہکشاؤں کی تو بات دور ہے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ سولر سسٹم سے اور بہت سولر سسٹم ہیں، کہکشاؤں میں ان کی روشنی ایک دوسرے تک پہنچنے میں ہزاروں سال، نوری سال لگ جاتے ہیں، اور چھوڑنے پر سائنسداں کہتے ہیں کہ وہ انفینٹ ہے. یہ سب کچھ اللہ کا ہے. خود زمین کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں سمجھ سکیں. سائنسداں کہتے ہیں ابھی زمین اور سمندر کے سلسلے میں جو معلومات انسان کی ہے شاید 15-20% رہی ہوگی. اس پوری زمین میں ابھی کیا کچھ ہے اور آگے کیا کچھ ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ وہ ہے جس نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے. اب کون ہے جو اللہ سے وابستہ ہونے نہیں چاہے گا، اور کون ہے جو اس کی بات کو، اب پھر وہ پوری بات بتاتا ہے قرآن. تم کس لیے آئے ہو، تم یہاں کتنے دن رہنا ہے، پھر کہاں جانا ہے. علامہ اقبال تو اس کو کہتے ہیں کوئی اب تک نہ سمجھا کہ یہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے، لیکن قرآن بتاتا ہے تم کہاں سے آئے اور پھر تمہیں کہاں جانا، اس کو اپنی منزل بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بار بار قرآن کریم میں کراتا. تو قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم میں اللہ کو سمجھنا، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت سے واقف ہونا خود ایک کام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں تو اللہ کو بھی پہچانیں. تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. اس کی عظمت اور کبریائی دلوں میں، قلب میں بیٹھ جائے، یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی چیز اس کا قلب و دل ہے، جو طے کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دلوں میں ہمارے بات پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہم رائٹ سوچیں گے، صحیح رخ پر جانے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بھی گرفت کر سکتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اچھا، قرآن میں یہ دیکھیے، وہ کہتا ہے ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ مخفی صدور ہے، دلوں میں ہونے والی ہلچل اور دلوں میں پیدا ہونے خیالات تک سے ہم واقف ہیں. اتنا بڑا اللہ، وہ اپنا تعارف بار بار اس لیے کراتا ہے. تو ہم اس کا تعارف اگر ہمیں ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم اپنی زندگی طے کر سکتے ہیں
چونچے نہ ہونے کی وجہ سے، یا اگر ہمیں اس کا خیال، اس کی کبریائی کا خیال آتا لیکن حاضر نہیں رہتا، اور ہم بھی کبھی کبھی اس شیطان کا شکار ہوتے ہیں اور دوسری طرح سوچنے لگتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں دوسری بات جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، جو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو قرآن کریم میں کہی گئی ہے اس میں اصول اور ضوابط ہیں۔ انسانی زندگی کیسے گزرے، اس کا اپنے بھائیوں سے کیا تعلق کیسے ہو، اپنے رشتہ داروں سے کیا معاملات کرے، سیاسی نظام کیسا ہو، معاشی نظام کیسا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جیسا معاشی نظام چاہا ہے ویسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جیسا خاندانی نظام کیا ہے پوری دنیا میں، اگر وہ خاندانی نظام ہو تو بہت سارے مسائل سے انسان دو چار ہی نہیں ہوگا، بلکہ اور اس کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ صرف قرآن میں یہی نہیں کہا گیا کہ وہ شفا ہے اور رحمت ہے، دیکھیں شفا اور رحمت دونوں کا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، رحمہ۔ قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا کے معنی یہ ہے کہ تمہارے ہر مرض کی دوا ہے وہ، اور وہ شفا کیا ہے اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور رحمت بھی ہے۔ تو شفا کے معنی مسائل کا حل ہے، اور جب لفظ شفا استعمال ہوا وہ بہت مفہوم اس کا بہت وسیع ہے، وہ چھایا ہوا ہے، جو مرض پیدا ہوتا ہے اس کا شفا اس کے پاس ہے، اور رحمت تو اس کی ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ شفا اور رحمت کے پورے اصول اور ضابطے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کو اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری یہ دنیا بھی اور ہم بھی تمام مسائل سے جو دوچار ہیں اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ میں ایک دو مثالیں دے کر یہاں بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اصول، کیا نظام زندگی دیا ہے، خاندانی نظام ہو چاہے معاشی نظام ہو۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دنیا میں؟ آج کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ لوگ کہتے ہیں، روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ اب اسلام کے معاشی نظام پر اگر آپ غور کریں، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور اس نے کیا اصول و ضابطے بنائے ہیں، اس پر تھوڑی سی میں گفتگو اس لیے کروں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اسلام نے کیسے اس کو حل کیا ہے وہ غور کرنے کی بات ہے۔ بس یہی ایک مثال دے کر میں آگے بڑھوں گا۔ اب دیکھیے اس نے یہ بات کہی، جو چیز معاشیات یعنی اکنامک جس چیز سے مضبوط ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو، تو اس نے پروڈکٹیوٹی کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب فضل تلاش کرو بہت بڑی ویسی بات ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی کارخانہ لگاتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، پروڈکٹیوٹی جہاں زیادہ ہوگی، معاشی نظام کا سب سے بنیادی چیز۔ آج چائنا دنیا پر کس نے چھایا ہوا ہے؟ اس کے پاس مینوفیکچرنگ بہت ہے، بناتا ہے بہت چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہا کہ زمین پر پھیل جاؤ، ایک اصول بتائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں وہ اصول جو اکنومی کے اصول یہاں قرآن تھوڑی بیان کرتا ہے، کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہے وہ۔ تو اگر اب ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا فجر کی نماز پڑھنا ضروری قرار دیا، وہ تو فرض ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ، پوری نماز کا یہ تو حکم ہے نا، یہ تو اصول اور ضابطے ہیں۔ اب آدمی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنی روٹی روزی کے لیے لگ جاتا ہے، فوراً سست نہیں ہوتا ہے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اب یہیں سے اس کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے۔ جب آدمی فجر کے وقت اٹھتا ہے، ابھی تو بہت ساری اس پر گفتگو اور بہت سارے مضامین اس پر آ رہے ہیں کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو صبح کے وقت میں اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں جلدی فریش ہو جاتے ہیں، جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں تو دیر سے فریش ہوتے ہیں تو بہت ٹاکسک ایلیمنٹس اس کے پورے جسم میں جاتے ہیں، لیکن اگر جو جلدی نکل جاتے ہیں وہ زہریلے مادے۔ اچھا پھر یہی نہیں کہا کہ جلدی اٹھو، فجر کی نماز پڑھنا تو جلدی اٹھنا ہوگا، جلدی سو بھی۔ عشاء کے بعد حکم ہے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی خاص کام نہ ہو تو فوراً سو جانا چاہیے۔ تو اگر جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، صحت اچھی رہے گی تو آپ کام بھی ٹھیک سے مضبوطی سے کر سکیں گے۔ اب دیکھیے معاشی مسئلہ حل ہونا شروع ہے۔ ایک آدمی فجر سے لے کر اور عشاء کے وقت تک یا مغرب کے وقت تک یا دوپہر تک محنت کرتا ہے، ایسے زمین پر پیر مارے گا تو پانی نکل آئے گا، محنت کرنے والا۔ یہ محنت کا جو جذبہ ختم ہو رہا ہے ہمارے اندر، اور ہم دیر تک سوتے ہیں تو صحت بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی اکنومی بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ بات اس سے بھی معلوم ہوتی ہے جب یہ کہا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز کے بعد سب سے پہلا کام مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے معاشی طور پر مضبوط رہنے کے لیے کوششیں کرنا چاہیے، حلال رزق کے لیے جدوجہد اور کوشش، یہ ہمارا دوسرا بڑا فرض ہے، کیونکہ کہا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تم دینے والے بنو گے، لینے والے نہ بنو۔
افلاس غربت سے پناہ مانگی ہے، اور افلاس و غربت اور تو آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے جس پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں، اپنے سمجھتے سب کچھ ایسے مل جائے گا، نہیں، بلکہ قرآن نے جو اصول بتائے ہیں، اب دیکھیے معاشی مسئلہ حل ہونا شروع۔ پھر یہی نہیں کیا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو معذور ہوں گے، کچھ لوگ ہو سکیں گے کہ عقل و فہم کے لحاظ سے کمزور ہوں گے، وہ کما نہیں سکیں گے، کچھ حادثات کا شکار ہوں گے، تو ان کا کتنا نیچرل انتظام کیا ہے۔ کہا جو لوگ مالدار لوگ ہیں وہ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب 2.5% زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ اگر اکٹھا کی جائے تو کم سے کم 40,000 کروڑ، کوئی کہتا 50,000 کروڑ روپے، 50,000 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی تقسیم کا اجتماعی نظم کی بات کہی گئی، اگر 50,000 کروڑ روپے کا اجتماعی نظم ہو جائے، سارے مدرسے چلیں گے، سارے غریب۔ ابھی پچھلے سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، 3,500 کروڑ روپے ہندوستانی گورنمنٹ نے رکھے تھے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو ضرورت؟ 50,000 کروڑ روپے تو آپ کے پاس ویسے ہیں، آپ بہت سے ویلفیئر کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اب کوئی معاشی مسئلہ آپ کو کسی سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہیں پر ختم نہیں ہوا، زکوٰۃ کے علاوہ انفاق کا بھی جذبہ ابھارا گیا۔ انفقوا مما رزقناکم، یہ معمولی آیت نہیں ہے۔ انفقوا مما، زکوٰۃ کے بعد کہا خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ عام طور سے جب پیسے والا آدمی ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ ہماری تدبیر کا نتیجہ ہے کہ دولت ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ ہم نے تقسیم کیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت تم تقسیم کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نحن قسمنا بینہم ومعیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم ہیں جو دنیا کے معاملے میں تقسیم کرتے ہیں، جس کو جو کچھ دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، اگر تمہیں زیادہ دیا ہے۔ اسی لیے آگے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں غریبوں کا حق ہے، محرومین کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیے معاشی مسئلہ کیسے حل ہونا شروع ہوا۔ وہ جو غریب ہیں، جو پریشان ہیں، جو حادثات کا شکار ہو گئے ہیں، جو بیوائیں ہو گئی ہیں، جو یتیم بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم کم ہوتی تو انفاق کے لیے ابھارا گیا، اور انفاق کے سلسلے میں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا گیا جو تمہارے قریب ترین لوگ ہوں۔ ہر بستی میں ایسے لوگ ہوں گے جو اگر قریب ترین لوگوں کا خیال رکھیں تو نہ بھوکمری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، کوئی سارے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے، بہت فطری انداز میں حل ہونا شروع ہوں گے۔ اچھا، جہاں پر انفاق کا تذکرہ آیا ہے وہاں جو انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے قرآن میں وہ بہت ریمارکیبل ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے تم خرچ کر لو۔ اچھا، دوسری جگہ پر دوسری اور انداز میں کہا گیا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے خرچ کری تو وہ دن آئے کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ اس میں جو ڈر دلایا گیا، خوف دلایا گیا، آگاہ کیا گیا، انتباہ بھی ہے اس میں۔ تو قرآن کی آیات میں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں یہ چیزیں بہت جامع طور پر شامل ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاشی مسئلہ اس طرح حل شروع ہوا۔ اب ایک شک اور ہے کہ جب جو لوگ اکنامکس جانتے ہیں، معاشیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو معلوم ہے کہیں کسی ملک کی اکنامی وہی بوسٹ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے جو سرکولیشن میں پیسہ رہتا ہے۔ منی اگر سرکولیشن میں رہتی ہے تو وہ اکنامی مضبوط مانی جاتی ہے۔ اگر پیسہ ایک جگہ جا کر جمع ہو جائے تو جس میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فطری انداز میں زکوٰۃ نکلائی، انفاق کیا، جذبہ ہمدردی پیدا کیا تاکہ جس کے پاس پیسہ ہو غریبوں کے پاس پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے جب غریبوں کے پاس پیسہ پہنچتا ہے تو وہ خریداری کرتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی پر 100 کروڑ روپے اگر ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ 100 کروڑ روپے اگر 1000 لوگوں میں تقسیم کیے جائیں تو مارکیٹ میں دوبارہ پھر جائیں گے، وہ چیزوں کو خریدیں گے، پھر بہت ساری انڈسٹریز چلنا شروع ہوگی۔ تو بہت بنیادی بات ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ امریکہ کی جو اکنامی ہے وہ کیوں خراب نہیں ہوتی ہے، بتایا وہاں کے لوگ فضول خرچ ہیں، جو کچھ کماتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں، نہیں، مستقل میں جو کچھ کمانے والے ہیں اس کو بھی خرچ کر دیتے ہیں کہ وہ یہ ہوگا تو یہ مکان خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، آگے کے لیے جو مستقبل میں کماتے ہیں، تو ان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، منی سرکولیشن میں رہتی ہے۔ یہ اس کا تذکرہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم فطری انداز میں کس طرح مسائل حل کرتا ہے، نیچرل وے میں۔ یہ تو میں نے صرف معاشی بتایا، ورنہ آپ ابھی خاندانی نظام پر غور کیجئے، سیاسی نظام پر غور کیجئے، یہ سب چیزیں باقی ہیں، اس کا وقت ابھی اس وقت نہیں ہے، لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو فطری انداز میں ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔
اس لیے قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں. مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا, اور جو لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں, کتنے % لوگ پڑھتے ہوں گے, خود کن کو اور پڑھنا چاہیے, اس کے مطابق کیسے عمل کرنا چاہیے اگر ہو جائے. پھر دیکھیے اکنومی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, سود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور آپ دیکھیں آگے آیت اگر اور اس کے پڑھیں تو اس میں واتقوا نارا التی اعدت للکافرین, جو لوگ سود لیتے ہیں کہا اس آگ سے بچو, یعنی جو سود لیتے دیتے ہیں وہ تو آگ میں جانے والے ہیں. ملکوں کی اکنومی جو خراب ہوئی ہے سود کے نظام کی وجہ سے خراب ہوئی. چھوٹے چھوٹے ملک IMF سے, ورلڈ بینک سے بڑی بڑی رقمیں لے لیتے ہیں, بعد میں واپس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. ان کی پوری آمدنی جو کچھ ہوتی ہے اس کا 70 سے 80% تو سود دینے میں خرچ ہو جاتا. پھر سود دینے کے لیے اور سود لیتے ہیں. سری لنکا کا جو کچھ حال ہوا, پاکستان کا جو خود ہمارے ملک میں جو ہم نے قرضے لیے ہیں اس کا بڑا حصہ سود کی شکل میں چلا جاتا ہے, جو کچھ ہم کماتے ہیں پورے, جتنی جو کچھ ہمارا پروڈکشن ہوتا ہے. اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں, غربت اور بڑھتی. جو کچھ آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کے ملک میں لگے, غریبوں میں تقسیم ہو, تو آپ کا ملک خوشحال ہو جائے گا. تو اگر دو چیزیں ہو جائیں, ایک سود کا لین دین ختم ہو, اور یہ جمع خوری اور پیسہ جو اپنے پاس بڑے پیمانے پر لوگ کرپشن ختم ہو جائے. اور کرپشن کے سلسلے میں تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اس میں کہ آفیسر کے سامنے اس لیے پیسہ مطلب اس کے سامنے پیسہ نہ لو کہ تم دوسروں کا حق مار لو. رشوت کے سلسلے میں صرف بہت اصول و قانون موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاشی مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. قرآن کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر وہ حل آ جائیں اور نافذ ہو جائیں تو بہت فطری انداز سے مسائل حل ہوں گے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے 2 باتیں میں اور عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے قرآن کریم میں واقعات بیان ہوئے ہیں, اور بعض واقعات کو احسن القصص کہا گیا ہے. سورہ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے. اب ہمارے نوجوانوں کو سورہ یوسف ضرور پڑھنی چاہیے. برادران یوسف واقعات جو بیان ہے اس کے اندر کچھ سبق ہے, اور 1-2 واقعات ایک تسلسل کے ساتھ بہت سارے واقعات بیان. میں 1-2 کا تذکرہ کروں گا یہاں, باقی کوئی اور موقع ہوگا تو عرض کروں گا آپ سے. یوسف علیہ السلام کے برادران یوسف کنویں میں ڈال رہے تھے, لیکن ان کو یہ تھوڑی معلوم تھا یہ تو ملک مصر کے بادشاہ بننے والے ہیں. اور پھر یوسف علیہ السلام کا جو کچھ کردار ہے وہ پورا کردار ہمارے سامنے اگر ہو تو اللہ تعالیٰ, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے آگ میں کود گئے لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے, یہ بھی پورا واقعہ بیان ہوا ہے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ کی پشت پناہی ہمیشہ حاصل ہوتی ہے, اس کی نگاہوں میں رہتے ہیں. اسی طرح سے سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں لوگ, سورہ کہف, لیکن سورہ کہف میں 3 واقعات بیان ہوئے. اصحاب کہف کا واقعہ ہے, 300 سال تک 3.5 لوگ تک کتنا زندہ رکھا ان کو اللہ تعالیٰ نے, اور ان کو کس طرح محفوظ کیا. پھر ان کے کتے کا تذکرہ ہے, اسی میں خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ واقعات یوں ہی بیان نہیں لکھے گئے ہیں, قرآن میں درج نہیں ہے, بلکہ ان سے کیا سبق ملتا ہے اور آپ کی زندگی پر اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ سفر کرتے, پھر آپ اس کی تفصیل میں جانے ضرورت ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوتی. خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ صرف اس لیے بیان ہوا ہے کہ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جس کی مصلحت کو آپ سمجھ نہیں سکتے, جس کی گہرائی کو نہیں آپ سمجھ سکتے. یہ صرف اس لیے واقعات بیان ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ واقعات جو بیان ہوئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو صحیح بات ہے, بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ہمیں بہت غور سے پڑھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جو بنی اسرائیل سے جن کا تعلق تھا, اور فرعون جو ہے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا, لڑکوں کو قتل کرواتا تھا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہو گئی, ان کو دریا میں لے گئے, ان کی بہن ان کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. اب آپ اندر قرآن نے صرف اتنا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اب دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال رہے تھے تو ان کا دل اڑا جا رہا تھا. اتنی بات ہے, اپنے بیٹے کو دریا میں کوئی اگر ڈال رہا ہے کیسی کیفیت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا, ان کی بہن ساتھ ساتھ جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے, تو بہن نے کہا میں ایک ایسا گھر بتا سکتی ہوں جو شاید اس کو وہ دودھ پلا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے کی مصلحت سے پھر موسیٰ علیہ السلام
پھر اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اب دیکھیے آپ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور فرعون کے دربار سے اجرت ملتی تھی ان کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، بڑا ہے، مومن کا معاملہ ہی اہم ہے۔ مومن کا معاملہ ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور ان کو اجرت بھی ملتی تھی، یہ بڑی بات ہے۔ تو کہا مومن جو ہے جب یہاں کو اچھا کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے جنتیں سجائی جا رہی ہیں، جنتوں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن نے کہا ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے تمہاری۔ یہاں ہر بات کا ڈر رہتا، بیمار ہوئے، موت آتی ہو، چلے جاتے ہیں لوگ، وہاں کا ادخلوہا بسلام ذالک لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، تم جو کچھ وہاں چاہو گے وہ تمہیں ملے گا اور مزید ہم دیں گے۔ مزید کی تشریح آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے، کسی بھی مفسر نے مزید کو نہیں بتا سکا وہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیدار الہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قلبی سکون ہے، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، لیکن مزید تو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا جنت و اس کے بارے میں، کہا جنت و دوزخ کے بارے میں ہم لوگ ہمیں کیا ادراک و شعور ہو سکتا ہے؟ پھر بتایا کہ جنت و دوزخ کو اور دوسرے عالم کی بات کو تو ہم یہ سمجھ لیجئے، ایک مثال سے باتیں سمجھائی۔ کہا کہ اگر کوئی 5 سال کا بچہ ہو، اس سے یہ کوئی کہے کہ تم بڑے ہوگے پھر تمہاری شادی ہوگی، تو ایک خاص طرح کے تمہیں وہاں اس میں لطف آئے گا، تو کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ ابھی بڑا نہیں ہوا ہے نا، ابھی ہم بالغ نہیں ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں۔ تو وہ جنتوں میں اور کیا ہوگا، مزید کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے لیے سامان کر کے رکھا ہے، تو یہ سب اس پر یقین اگر کریں تو یہ واقعات جو بیان ہوئے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، پوری وہ جو ان کے گھر میں پلے بڑھے، پھر جو واقعہ بیان ہوا کہ ان کو غصہ ہے، ایک گھوسا مار دیا قبطی کو، مر گئے۔ اب ایک گھوسے میں کہیں مرتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ کو، لیکن ان کو آزمائش کرنی تھی۔ پھر واپس جب آتے ہیں طور پر جاتے ہیں تو نبوت مل جاتی ہے، اور کہا پھر فرعون کے پاس جائیے۔ پھر آپ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کو جو کام لے لے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ادراک اور شعور دیا ہے کہ ہم تحریک کا کام کرنا ہے، ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پر ہے، اور آپ اپنا کام کیے جائیے اور آپ کے مسائل بھی حل کرے گا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے باتوں کو سمجھایا ہے، وہ کسی اور وقت، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ باتیں آئیں گی کہ مثالوں کی کیا اہمیت ہے، قرآن میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ البتہ ایک مثال سن لیجیے آپ، تاکہ ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کو مل جائے۔ قرآن میں مثالیں دے کر کبھی مچھر کا پر بھی کہا دنیا کی اہمیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کفار پر کھانا پینا بند کر دیتا وہ۔ تو اہل مکہ کہنے لگے تمہارا خدا کیسا ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مچھر کی وجہ سے نہیں شرماتا، اللہ کو شرم نہیں آتی۔ قرآن میں کیڑے مکوڑوں کا تذکرہ ہے، میں بس ایک کیڑے کا تذکرہ کروں گا، اور باقی تو بہت ساری مثالوں کو جو میں یہاں کہنا چاہتا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ قرآن میں 3 صورتیں ایسی ہیں جو کیڑے مکوڑوں پر نام ہے۔ سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ النمل چیونٹی، سورہ نحل شہد کی مکھی۔ اب عنکبوت کی جو مثال دی گئی، سورہ عنکبوت کو پڑھیے آپ، صرف ایک جگہ یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مگر اب آپ دیکھیں یہاں علمی پہلو اس کا دیکھیے، آپ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا میں۔ اس کا علمی پہلو دیکھیے، مکڑی کیا ہوتی ہے؟ ایک جالا بنتی، جال، پھر اپنے شکار کو پھنساتی ہے اس میں، پھر آرام سے کھاتی رہتی ہے اس کو، شکار کو۔ تو کہا ایسے آدمی کا جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی حیثیت ایسے جیسے مکڑی کا جو دیتا اس کو ختم کر، سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اب پیغام کیا آیا کہ دنیا میں کسی کو پھنسانا نہیں، کسی کو چیٹ مت کرنا، اگر آپ چیٹ کیا تو ایسے ہی کمزور ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آج بھی چاہے بڑے بڑے لیڈرز ہوں، کچھ ہوں، غلط کام کرتے ہیں تو پھر جیلوں میں جا کر بند ہوتے ہیں، سب سے کمزور وہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں سب سے زیادہ وحشت اگر کسی سے ہوتی ہے تو مکڑی سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی مکڑی والا کام کریں گے تو ان سے بھی وحشت بہت ہوتی ہے۔ پھر ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ گھر میں اگر کسی کو جالا لگا ہو تو لوگ پہنچیں گے کہیں گھرے
تو مکڑی کا جالا تک نہیں ہٹاتے ہو، یعنی اتنی وحشت ہوتی ہے اس سے۔ یہ مثال صرف اس لیے دی گئی کہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی مت کرو، ورنہ پوری سورہ کا نام عنکبوت کیوں رکھا گیا؟ اچھا، ایک سورہ کا اور نام ہے، اس کو میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا، سورہ نحل، مدھ مکھی، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی میں بارکہ شفاء للناس ہے اس کے، یہ تو وہ ہے۔ اب اتنا تذکرہ آیا ہے، آپ سورہ نحل پڑھیں گے، باقی چیزیں واقعات بیان ہوئے ہیں اور اصول و ضابطے بیان ہوئے، باقی چیز دوسری بیان ہوئی ہے۔ ایک جگہ صرف یہ کہا کہ شہد کی مکھی تو وہ ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے اور ایک بہترین شربت بناتی، شیریں شربت بناتی ہے، جس کے لیے شفاء للناس، جس کو انسانوں کے لیے شفا ہے اس میں۔ اتنی بات صرف کہی گئی۔ اب آپ دیکھیں شہد کی مکھی میں کتنا اٹریکشن ہے، وہ اگر اس کے پاس جاؤ تو ڈنک مار دیتی ہے، لیکن اگر شہد کا چھتا کہیں لگا تو سب لوگ دیکھنے لگتے ہیں، کشش ہے، کشش ہے۔ اب تو اس کو پالنا بھی شروع کر دیا کیونکہ وہ ایک اچھی چیز، فائدہ مند چیز ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو کہ اگر آپ فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو تو پھر آپ کو برقرار رہیں گے، آپ کے میں کشش ہوگی، اٹریکشن ہوگا، آپ کو لوگ اڈاپٹ کریں گے، آپ سے لوگ ملیں گے، پوری اس سے نکلتی ہے بات۔ تو میں اپنی اس باتیں پر ختم کرتا ہوں یہ کہ اگر ہم قرآن سے مسائل تب حل جب پورے سسٹم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پورا کا پورا اگر نافذ ہوگا تبھی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے سے بھی نہیں، جب تک اس کو نافذ نہیں ہوگا اور اس پورے فریم میں اگر ہم شامل نہیں ہوتے، اللہ کی حیثیت، اپنی حیثیت، اصول و ضابطے، واقعات، اس میں سب ملا کر جو چیز بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پرفیکشن تبھی حاصل ہوتا ہے جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تدخلوا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ آدھے ادھورے اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اب آج کا معاملہ یہی ہے کہ انفرادی طور پر تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں نیکی، لیکن اجتماعی پوری ہمارا اجتماعیت بالکل الگ ہے اور اجتماعیت اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوئی ہے، تو بہت ساری فائدوں سے ہم رہتے ہیں۔ البتہ اس کے باوجود انفرادی طور پر بھی کچھ اوصاف قرآن کے پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔